السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باب ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اہم خبر، بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے وزیر آباد سے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے۔ آج تحریک لبیک پاکستان کی مجلس شورا کے رکن پیر سید سرور حسین شاہ سیفی صاحب جو ہیں، انہوں نے وہاں پر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اپنے اعلان میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے گارنٹی دی ہے کہ جب 50% چیزیں پوری ہو جائیں گی تو آپ نے یہاں سے دھرنا اٹھا لینا ہے اور واپس چلے جانا ہے۔ تو 50% چیزیں جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں، اب صرف 2 بڑی چیزیں رہ گئی ہیں۔ وہ 2 کون سی بڑی چیزیں ہیں؟ کون سی 50% چیزیں پوری ہو گئی ہیں؟ حافظ صاحب رضوی صاحب جو ہیں وہ کب باہر آئیں گے؟ اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ناظرین، آج مفتی سرور حسین شاہ صاحب جو ہیں، سیفی صاحب جو ہیں، انہوں نے اعلان جب کیا، اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب سے جو میری بات ہوئی، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کے تھوڑے سے 1-2 ایشوز ہیں، تو وہ 2 یا 3 دن لگ جائیں گے ان کو رہائی کو، اور وہ 2-3 دن بعد رہائی ہو جائے گی۔ لیکن گورنمنٹ بار بار ایک چیز کہہ رہی کہ جناب اس دھرنے کو وہاں سے اٹھایا جائے، اور دیکھیں کہ 50% چیزیں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں۔ ان 50% چیزوں میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ ان کے کارکنان کو رہا کر دیا گیا، پرچے آلموسٹ واپس لے لیے گئے، 4 شیڈول سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد سب سے اہم چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کو جو کال عدم جماعت کا سٹیٹس دیا گیا ہے کہ یہ کسی سمبل پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، وہ سٹیٹس بھی واپس لے لیا گیا اور کال عدم کی لسٹ سے ان کو نکال دیا گیا۔ اب 2 بڑے ایشوز رہ گئے ہیں، ایک سعد رضوی صاحب کی رہائی اور دوسری جو فرانسیسی سفیر کا معاملہ۔ تو جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں اسد کیسر صاحب، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے مفتی منیب الرحمان کو، تحریک لبیک یا پاکستان کو، یا رسول اللہ پاکستان کو، کہ جناب یہ جو ایشو ہے یہ پارلیمنٹ کے آنے والے اجلاس میں اٹھا دیا جائے گا۔ کمیٹی وہ بنا رہے ہیں، کمیٹی جب وہ بن جائے گی تو وہ پھر یہ ایشو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اٹھا دے گی۔ آج ایون شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آئے گا تو پھر ہم اس پہ اپنا ری ایکشن دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سیاست، یہ جو چیز ہے یہ اب چل پڑی ہے اور جلدی ہی پارلیمنٹ میں آ جائے گی۔ سب سے اہم ایک اور چیز ناظرین، اب سعد رضوی صاحب بھی آ جائیں گے۔ آج انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے جو ہے دھرنا جب ختم ہوگا تو انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ یہاں سے سیدھے مسجد لبیک یا رسول اللہ رحمۃ العالمین جو چوک یتیم خانہ میں وہاں پر چلے جائیں، وہاں پر جا کر وہیں پر اکٹھے ہو کر رہیں، وہاں سے گھر کوئی نہ جائے۔ 19 سے لے کے 21 تک خادم رضوی صاحب جو ہیں ان کا سالانہ عرس ہے، عرس میں حصہ لیں۔ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ اس عرس میں آئیں گے، وہاں پر خطاب کریں گے، اور اس ظاہری بات ہے 2-3 دن میں جب رہائی ہو جائے گی تو پھر عرس کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ تو جو ورکرز ہیں ان کو فی الحال روکا گیا ہے، جو چوک یتیم خانہ میں مسجد رحمۃ العالمین جو ہے وہاں پر ان کو روکا گیا۔ ناظرین، دھرنا تو ختم ہو گیا، لیکن بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے اس دھرنے کو ہینڈل کیسے کیا، اتنی ہائپ کیوں ہوئی، یہ جو ساری چیزیں بعد میں 2 دنوں میں 3 دنوں میں اتنی خوش اسلوبی سے طے پا گئیں، اس کے لیے اتنی قیمتی معصوم جانیں کیوں گئیں؟ کئی پولیس والے 4-5 شہید ہو گئے، 4-5 ورکر شہید ہو گئے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ یہ معاملہ فہم و تفہیم کے ساتھ حل کرے۔ کوئی حکومت اپنے شہریوں پہ گولیاں نہیں چلاتی، کوئی حکومت اپنے شہریوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتی۔ پرامن مارچ ان کا حق ہے عمران خان صاحب، جس طرح آپ کا حق تھا پرامن مارچ۔ انہوں نے تو پرائم منسٹر ہاؤس میں اٹیک نہیں کیا، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ جناب سارے بجلی کے بل پھاڑ دو، انہوں نے پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ حملہ نہیں کیا۔ ریاست کی رٹ کو جو چیلنج کرنا ہوتا ہے، جو بار بار یہ ورڈ یوز کیا جا رہا ہے کہ جی ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا، یہ جو فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا۔ ریاست کی رٹ کو اس طرح سے یہ انہوں نے چیلنج نہیں کیا، ریاست کی رٹ کو آپ نے چیلنج کیا تھا۔ آپ نے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کے گھر پر اٹیک کر دیا، آپ اس دھرنے سے اس کے گھر کی طرف چل پڑے تھے، آپ نے پی ٹی وی پہ اٹیک کیا تھا، آپ نے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کی تھی۔ یہاں پر کوئی ایسا سین نہیں ہوا۔
وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے گورنمنٹ اس کو پورا کرے, اس کو امپلیمنٹ کرے. اور ہم جیسے لوگ جن پہ جناب انہوں نے ٹیگ لگا دیا کہ جی یہ انتہا پسند ہیں, یہ جناب یہ ان کے ساتھ ٹیگ ہو گئے ہوئے ہیں, مگر اس طرح سے یہ تھا کہ کمپین چلائی گئی. یہ فواد چودھری صاحب جو تھے وہ پوری انہوں نے کوشش کی کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے, میرے ساتھ بہت سارے دوسرے دوستوں کو گرفتار کر لیا جائے. اس ایشو پہ کہنا کیا تھا, مقصد کیا تھا کہ جناب آج سے 10 دن پہلے جب لاہور میں پہلی دن جب یہاں لاہور سے یہ مارچ نکل رہا تھا, اس دن جو مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں وہ شرطیں مان لی جاتی, وہی شرطیں آپ نے بعد میں بھی مانی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ کون سی ایسی شرط ہے جو بعد میں آپ نے نہیں مانی, اور وہ کون سی ایسی شرط ہے جس میں پہلے دن جو تھا آپ کو اعتراض تھا, بعد میں آپ کا اعتراض جو ہے وہ دور کیا گیا. پہلے دن بھی یہی شرطیں تھیں کہ کارکنوں کو رہا کر دیا جائے, جو پرچے درج کیے ہوئے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے, 4 شیڈول سے نکال دیا جائے, کالعدم جماعت کا اسٹیٹس واپس لے لیا جائے, اور پارلیمنٹ میں جو وعدہ کیا گیا اس معاملے کا اس کو وہاں پارلیمنٹ میں لے جایا جائے, وہاں پر جا کے اس کو حل کر لیا جائے. پہلے دن یہی ساری شرطیں تھیں, لیکن اس وقت منسٹر شیخ رشید صاحب تھے, قادری صاحب تھے, وہ ان چیزوں کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. بعد میں فواد چودھری صاحب نے وہ آگ لگائی کہ میں حیران رہ گیا کہ جناب ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, ریاست کو کمزور نہ سمجھا جائے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم ان کو نست و نابود کر دیں گے. یہ منسٹرز کی لینگویج ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب پہلی جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو اس وقت وہ اس کو دہشت گرد جماعت قرار دے رہے تھے, وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی معافی نہیں ہے, سازوی کی رہائی پہ تیار نہیں تھے, 4 شیڈول سے ان کا نام نکالنے کو تیار نہیں تھے, کالعدم جماعت کا اسٹیٹس واپس لینے کو تیار نہیں تھے, فرانسیسی سفیر کے والے سے تو بات ہی نہیں سنتے تھے. لیکن دا مومنٹ مفتی منیب الرحمان صاحب جب ملے آرمی چیف سے, اور عقیل کریم ڈھیڈی جب ان سے ملے, اور اس کے بعد جب انہوں نے انٹروین کیا تو اس کے بعد معاملات چینج ہو گئے. میرا مطلب کہ کیبنٹ بھی ڈھیلی پڑ گئی. کیبنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود تو کسی جوگے نہیں, خود تو یہ کوئی معاملہ فہم و تفہیم سے حل ہی نہیں کر سکتے. اور بات یہ ہے کہ جب کسی نوٹیفیکیشن کی باری آتی ہے تو ان کو پروسیجر یاد آ جاتے ہیں, رولز یاد آ جاتے ہیں کہ جناب رولز کو پورا کیا جائے, پروسیجرز کو پورا کیا جائے, یہ کیا جائے, وہ کیا جائے, انٹرویوز ہوں گے. انٹرویو کی ڈیٹیل تو بعد میں کسی دن آپ کو ایک اور ویلوگ کروں گا, اس میں یہ ساری ڈیٹیل دوں گا کہ پرائم منسٹر نے جو DGISA کے لیے انٹرویوز کیے تھے, ان فیکٹ وہ کیا انٹرویوز تھے, اس میں ہوا کیا تھا, اس کی ساری ڈیٹیل بعد میں دیں گے. لیکن میں ایک چیز یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ اس جوگے بھی نہیں ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں. یہ خود اپنے بلبوتے پر اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ اگر کوئی لانگ مارچ ہو رہا ہے, اگر کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ مذاکرات کر سکیں اور چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر سکیں. شیخ رشید صاحب کی کیپیسٹی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب تو خیر اگر معاملہ حل ہو بھی رہا ہو تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی پھر ٹیم کو تبدیل کیا گیا. جب ٹیم کو تبدیل کیا گیا, اسد کیسر صاحب جناب وہ تھے, ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب تھے, علی محمد خان صاحب تھے, اور دیکھیں کہ راتوں رات مسئلہ حل ہو گیا, سارے مسائل حل ہو گئے, ساری ڈیمانڈز پوری ہو گئیں. ایک پرامن طریقے سے دھرنا وہاں سے اٹھ گیا, اور سارے صاحب جب آ جائیں گے تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے یا رسول اللہ سے بھی. لیکن اس سے اس حکومت کی پرفارمنس کھل کے سامنے آ گئی ہے. پتہ چل گیا کہ یہ حکومت کتنے جوگی ہے, پتہ چل گیا کہ یہ چیزوں کو کتنا سیریسلی لیتے ہیں اور کس طریقے سے لیتے ہیں. جو مسئلے آرام سے حل ہونے والے ہوتے ہیں یہ اس کو کتنا کمپلیکیٹ کرتے ہیں, اور اس کمپلیکیشن کی وجہ سے کتنی ناحق جانیں گئیں, یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. ناظرین, مہنگائی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی, بے روزگاری ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. مہنگائی جس دن پرائم منسٹر کو کہتے ہیں کہ چیزیں کم ہوں گی, چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. انہوں نے ریلیف پیکیج دیا, ریلیف پیکیج تو ابھی ایگزیکیوٹ ہوا نہیں, مہنگائی پہلے ہی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, چیزیں نایاب ہو گئی ہیں. تو اس سے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اب بس اس کے بس کا کام نہیں ہے.
نہ یہ مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ لا اینڈ آرڈر پہ کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ نیگوشیٹ کر سکتی ہے۔ جن کے سر پہ یہ سارا کچھ کر رہی تھی وہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ ہوتے تو معاملات شاید پہلے دن ہی طے پا جاتے۔ تو ناظرین، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ جو دھرنا تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ آلموسٹ وزیر آباد سے لوگ گھروں کو جانا لاہور آنا شروع ہو گئے ہیں، بسوں کے انتظام کیے جا رہے ہیں۔ سیفی صاحب نے وہ جہاں پر وہ جو تقریر کی جس میں انہوں نے دھرنا ختم کیا، ہم وہ آپ کو تقریر بھی سنائیں گے، دکھائیں گے، اور یہ لوگ اب واپس آ رہے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس دوران وہ جو جانیں گئیں، وہ بیچارے جو پولیس والے ڈیوٹی کر رہے تھے ان کی جانیں گئیں، وہ جو لوگ لانگ مارچ کے لیے گھروں سے نکلے تھے ان کی جو جانیں گئیں، وہ تو گھر نہیں جائیں گے۔ ان کے تو بچے آج دروازہ دیکھ رہے ہوں گے، راہ تک رہے ہوں گے۔ اس کا خون کہاں سے تلاش کریں؟ کیا ان منسٹرز کے جو ہے یہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اب دوبارہ نہیں ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ میں سنجیدگی ہونی چاہیے، اور کچھ سنجیدہ گورنمنٹ ہو جو چیزوں کو سنجیدگی سے لے، اس کا حل ڈھونڈے۔ گورنمنٹ حل ڈھونڈتی ہیں، چیزوں کو خراب نہیں کرتی، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں، کمی نہیں کر رہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔